أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. درود بھیجے محمد و آل محمد. خداوند عالم آپ کی ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری آج کی عبادات نماز کو دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. اس ماہ مبارک رمضان کے باقی رہنے والے دنوں میں ہمیں بہتر انداز میں عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج چونکہ دن 10 رمضان المبارک کا دن ہے، 10 رمضان المبارک کی مناسبت ام ابیہا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی روز وفات کے عنوان سے ہے. آج کا دن روز وفات جناب خدیجہ ہے. اس اعتبار سے ان کی شخصیت، اس کے احترام کا تقاضا یہ تھا کہ آج کے دن جو گفتگو ہو جناب خدیجہ کے عنوان سے. ہم نے آپ کے سامنے جو سورہ نبا کی تفسیر بیان کی گزشتہ 8 دنوں کے اندر وہ بیان ہوا، معاد کا اس کا عنوان تھا. اور یقیناً جناب خدیجہ کی زندگی، ان کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ان تمام اسلامی احکام پر اپنی زندگی میں عمل پیرا بھی نہیں اور ایمان کی اعلیٰ ترین منازل پر فائز تھی. مختصر سے وقت میں مختصر الفاظ میں جناب خدیجہ کے حوالے سے آپ کے سامنے چند نکات پیش کرتے ہیں. جناب خدیجہ کی رحلت کے عنوان سے سب سے پہلے امام عصر کی خدمت میں تعزیت، کیونکہ یہ دن بہرحال جو مصیبت اہل بیت علیہ السلام کا دن ہے. جناب خدیجہ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. جناب خدیجہ ام الائمہ ہیں، کیونکہ جناب خدیجہ اس خاتون کی ماں ہیں کہ جس کو ام الائمہ کہا گیا، یعنی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جناب خدیجہ خود جناب فاطمہ زہرا کی بھی ماں ہے. ایک نبی اکرم کی حدیث سے آج آغاز کروں گفتگو کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل کے سب درود پڑھیں. اللہ ہم اور تمام کے تمام انسان اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں اور ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں، ہر مومن کی آرزو یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کو بہشت میں جگہ ملے. ہماری اور آپ کی منتہی آرزو یہ ہے کہ قیامت کا جب میدان ہو، وہاں حساب کتاب ہو، اس کے بعد جو ہمیں جو چیز میسر آئے وہ خدا کی رضا، اس کی قربت اور بہشت، یعنی ہم بہشت کے مشتاق ہیں. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 4 خواتین کی مشتاق ہے، چند افراد کی مشتاق. ان میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، مردوں میں بھی الگ ہیں اور خواتین میں الگ. نساؤں میں خواتین میں جنت جن 4 خواتین کی مشتاق ہے، یعنی جنت کو خواہش ہے کہ یہ خواتین اس کی زینت بنے، جنت ان کے ذریعے سے اپنی زینت کا حصول چاہے، اپنی زینت میں اضافہ چاہے.
ان میں بیان کیا رسول اللہ نے کہ ایک آسیہ بنت مزاحم یا مزاحم ظاہرا یعنی فرعون کی زوجہ جن کے والد کا نام آسیہ ہے اور بنت مزاحم ہے، آسیہ ان کا نام، دوسری مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ، تیسری خدیجۃ الکبریٰ اور چوتھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اسی حدیث سے ان چاروں خواتین کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جناب خدیجہ ان چار بزرگ خواتین میں کہ جن میں جنت ان کے آنے کی مشتاق ہے، یعنی ان کے قدم کی آمد اس جنت کے لیے زینت کا سبب ہے۔ بہشت بھی وہ ہے کہ جس میں جناب خدیجہ کی ہمراہی اور ہمسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ چونکہ یہ بات مسلم ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین اشرف الانبیاء ہیں، صاحب لولاک ہیں، کائنات پوری کی پوری ان کی خاطر وجود میں آئی ہے، لہذا جنت کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ رسول اللہ کا درجہ ہے، اور اس اعلیٰ ترین درجے میں رسول اللہ کے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت موجود ہے۔ اور اس کے لیے خود روایت نے بیان کیا کہ رسول اللہ خود دعا کرتے تھے، جناب خدیجہ سے کہتے تھے کہ میں خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ خدا بہشت میں مجھے اور آپ کو ایک ہی جگہ پر رکھے۔ یہ رسول اللہ کی آرزو ہے، رسول اللہ کی خواہش ہے کہ خدیجہ کی ہمراہی رسول اللہ کے لیے اتنی اہم ہے کہ رسول اللہ فقط اس دنیا میں نہیں، اس دنیا کے اندر عالم آخرت میں بھی جناب خدیجہ کی ہمراہی چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کسی بھی شخصیت کے لیے۔ اسی لیے رسالت امام نے بیان کیا کہ میں دعا کرتا ہوں خدا سے کہ خدا مجھے اور آپ کو بہشت میں اکٹھا رکھے، مجھ میں اور آپ میں جدائی نہ آئے۔ اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کے لیے یہ بھی ایک جملہ اور ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عرب کا معاشرہ کہ جہاں ایک سے زیادہ شادیاں رائج تھیں، رواج میں تھا کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتا تھا، اس عرب معاشرے کے اندر رسول اللہ نے جب تک جناب خدیجہ حیات رہی اس وقت تک دوسری شادی نہیں کی۔ اور اس کے بعد آپ جا کے رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں، جناب خدیجہ کے بعد رسول اللہ کی ایک ہی وقت میں کئی ازواج ہیں، لیکن جناب خدیجہ کی موجودگی تک رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور یہی امتیاز جناب فاطمہ زہرا کو حاصل ہے کہ جب تک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ قید حیات میں تھی، زندہ تھی، اس وقت تک امام علی علیہ السلام نے کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی تھی۔ اور یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے جناب خدیجہ کی۔ جناب خدیجہ کے مشہور القاب میں ایک لقب ہے طاہرہ، طاہرہ یعنی پاک اور پاکیزہ۔ یہ لقب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا اسلام کے بعد نہیں ہے، یہ لقب جناب خدیجہ کا اسلام کی تبلیغ سے پہلے کا لقب ہے۔ جناب خدیجہ کی اس معاشرے کے اندر پہچان کہ جو معاشرہ اپنے اندر ویلیوز نہیں رکھتا، اقدار نہیں ہے، جہاں آلودگیاں ہیں، جہاں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، وہ جو دور جاہلیت ہے اس کے اندر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کردار اتنا شاندار ہے کہ دور جاہلیت کے لوگ جو خود آلودگیوں میں ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں، بت پرستی ہے، ہر چیز وہاں موجود ہے، اس میں ان کا لقب ہے طاہرہ۔ یعنی ایک طرف رسالت امام کہ اس دور جاہلیت کے اندر اپنے لیے ایک لقب حاصل کرتے ہیں امین اور صادق کا، کس معاشرے کے اندر کہ جہاں نہ امانت کی اہمیت ہے نہ صداقت کی اہمیت ہے، نہ لوگ امانت داری کو صحیح سمجھتے ہیں نہ صداقت پر عمل کرتے ہیں۔ جس طرح کا داؤ کسی کا چلتا ہے وہ داؤ چلاتا ہے، چونکہ دھوکہ ہے، فریب ہے، بت پرستی ہے، شرک ہے، گناہوں کی فراوانی ہے۔ یعنی آپ سوچیں کعبہ کہ جو اتنی حرمت والا گھر ہے اس کے ارد گرد برہنگی کے ساتھ طواف اس معاشرے کے اندر ہو، وہاں کس قدر بے حیائی ہوگی۔ لیکن اس معاشرے کے اندر بھی رسالت مآب اپنے لیے جو لقب حاصل کرتے ہیں ان لوگوں سے وہ کیا ہے؟ امین اور صادق کا لقب۔ یعنی انتہائی کردار کی بلندی ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر ویلیوز نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ امین ہے، یہ صادق۔ اسی طرح وہ معاشرہ کہ جہاں ہر طرح کی برائی موجود ہو، وہاں ایک خاتون ہونے کے باوجود اپنے وجود کو ایسے سنبھال کر رکھے،
اپنے آپ کو ایسے بچا کر رکھے، اپنی حیا، اپنی عفت، اپنی عزت کی اس طرح سے حفاظت کرے کہ وہ جاہلیت کے لوگ کہیں کہ یہ طاہرہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یعنی اس سے کسی بھی غلطی کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ طاہرہ ہوتا ہے، اس سے کسی بھی غلطی کا کوئی گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اپنے آپ کو کسی ایسی نگاہ کے لیے نہیں رکھا کہ جو شہوت آلود نگاہ ہو وہ اس کی طرف کبھی اٹھ سکے، نہیں، اتنی شخصیت کے اندر وقار موجود ہے، اتنی شخصیت کے اندر ٹھہراؤ موجود ہے کہ اس دور جاہلیت کے لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کا لقب طاہرہ ہے، یہ میں نے عرض کیا کہ یہ لقب اسلام کے بعد نہیں ملا، دور جاہلیت میں ملا، حتیٰ رسول اللہ سے ازدواج سے پہلے کی بات ہے یہ۔ جناب خدیجہ الکبریٰ اپنی اور رسول اللہ سے پہلے اور اسلام کے آنے سے پہلے جوانی کے عالم میں، جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں ایک روایت جو ہم نے پڑھی اپنے کورس بکس کے اندر کہ ان کا سن اتنا سال تھا، 40 سال تھا، ہمارے یہاں علماء نے تحقیق کی ہے اس کے اوپر اور اہل سنت منابعوں سے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر 25 سال سے زیادہ کی نہیں تھی جب رسول اللہ سے شادی ہوئی ہے، لیکن بہرحال کچھ وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے جناب خدیجہ کو 40 سال کا بیان کیا گیا۔ وجوہات یہ تھی کہ ان کی شخصیت کو تھوڑا سا کم کیا جا سکے، ان کی اہمیت کو کم کیا جا سکے کہ بھئی دوسری بیویاں تو ایسی تھیں جو جوانی میں رسول اللہ کی زندگی میں آئیں، اور خدیجہ وہ تھیں جو مثلاً بڑی بھی تھیں، ان کی ایج بھی زیادہ تھی، اور انہوں نے رسول اللہ سے شادی اس وقت کی کہ جب ان کی ایج شادی والی گزر چکی تھی۔ یہ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ تاکہ دوسرے لوگوں کو تھوڑا سا ان کی اہمیت کو بڑھایا جا سکے۔ بہرحال تاریخ کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے عین جوانی کے عالم میں اپنے آپ کو ایسے سنبھال کے رکھا۔ اچھا، سنبھال کے رکھا سے مراد یہ نہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا تعلق رابطہ کسی سے نہیں ہوتا تھا، نہیں، جناب خدیجہ اسی اسلام سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے، اگر 25 سال کی عمر لگائی جائے ان کی شادی کی، اس سے پہلے کی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس وقت ملکۃ العرب کا عنوان اپنے پاس رکھتی تھی۔ اسلام آنے کے بعد ملکۃ العرب کا عنوان نہیں ملا انہیں، ملکۃ العرب یعنی عرب کی ملکہ۔ کس عنوان سے تھا؟ اس عنوان سے تھا کہ جناب خدیجہ کے پاس مال اور دولت کی فراوانی تھی، اس میں سے کچھ حصہ جناب خدیجہ کی میراث کا تھا، یعنی انہیں ورثے میں ملا تھا، اور ایک بڑا حصہ جناب خدیجہ کی تجارت کا تھا۔ اب اس بات کو ذہن میں جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو ان کی عمر ایج کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے گا، یعنی 25 سال کی اگر ایج میں شادی کی رسول اللہ سے، اس سے پہلے کی ایج ہے جس کے اندر طاہرہ کا لقب ملا ہے، اور طاہرہ کا لقب بیان کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت نہیں ملا کہ جب جناب خدیجہ کا باہر کے لوگوں سے رابطہ نہیں ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب تھیں، تجارت کرتی تھیں، میں نے پچھلے سال بھی ان کی مجلس میں بیان کیا تھا آپ کے سامنے، حتیٰ ان کا گھر اس زمانے میں جو بازار لگا کرتے تھے، بازار عکاظ کے نام سے ایک بڑا بازار ہوتا تھا جو 3 مہینے کا ہوتا تھا ظاہراً، اس کے اندر مختلف جگہوں کے تاجر آیا کرتے تھے، بازار لگتا تھا، تجارت ہوتی تھی جس میں مختلف جگہوں سے لوگ اپنا اپنا سامان لا کے بیچتے تھے۔ اس بازار کے اندر کس طرح سے مال کو لانا ہے، کس مال کو بیچنا ہے، کیسے مال بکے گا، یہ ساری تیاری جناب خدیجہ کے گھر میں ہوتی تھی، یعنی تجار ان کے گھر میں آ کر بیٹھ کر یہ میٹنگز کیا کرتے تھے۔ تو ایک ایسی خاتون تھیں کہ جن کا سوشل انٹریکشن تھا، ان کو لوگ پہچانتے تھے، انہیں جانتے تھے، ان کے گھر میں پلاننگ ہوتی تھی، وہ مدیریت کرتی تھی، مینجمنٹ کرتی تھی، ان کے پاس مینجمنٹ تھی اس بازار عکاظ کی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ تجارت میں ایک بہترین تجارت کرنے والی خاتون تھی، ان کی مدیریت اور مینجمنٹ ایسی تھی، ان کا انٹریکشن تھا لوگوں کے ساتھ لوگ۔ اس کے علاوہ ان کا ایک لقب ام الایتام بھی ہے، ام الایتام یتیموں کی ماں، ان کا ایک لقب ام الایتام ہے، یتیموں کی ماں، یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ نے کئی یتیموں کی پرورش کی ہے، کئی بچیوں کی شادی میں مدد کی، اس میں ظاہراً انٹریکشن موجود ہے، لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ طاہرہ کا لقب انہوں نے کب حاصل کیا؟ اپنی جوانی کے اندر، دوسرا اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ معاشرے کے اندر تجارت کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے طاہرہ کا لقب حاصل کیا۔ اس دور جاہلیت کے اندر ان کی عظمت کی دلیل ہے کہ ایک بہت ہی بلند مرتبہ خاتون تھی۔ اس معاشرے کے اندر ان کے بارے میں جو ہمارے پاس روایات ہیں، وہ حقیقت میں روایات ہیں، وہ یہ ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ بت پرست نہیں تھی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ ان چند لوگوں میں سے تھی جو اس زمانے میں دین حنیف پر قائم تھے،
دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم سے ایک سلسلہ دین کا چل رہا ہے، اور یہ لوگ اس کے اندر توحید پرست تھے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد ایک بڑا زمانہ آیا کہ جب ایک نبی نہیں آیا، لیکن وہ تعلیمات جو تھیں توحید کی اس پر عمل کرتے تھے، ان کو حنیف کہا جاتا ہے، حنفاء۔ حضرت ابراہیم کو بھی خداوند عالم نے قرآن میں کہا ہے، حنیف کہا ہے، دین حنیف ان کے دین کو کہا ہے۔ لہذا جناب خدیجہ الکبریٰ کی شخصیت یہ کہ طاہرہ کا لقب انہوں نے دور جاہلیت میں حاصل کیا۔ یہ گواہ ہے اس بات پر کہ جناب خدیجہ عقل کے اعتبار سے انتہائی بلند مرتبہ شخصیت تھی۔ ان کی عقل ان کی زندگی کو چلاتی تھی، اسی لیے ان کا ایک لقب عقیلۃ القریش بھی ہے۔ جیسے جناب زینب کے لیے ہم پڑھتے ہیں عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کی عقیلہ، عقیلہ یعنی جس کے پاس عقل ہو، فراست ہو، فہم ہو، تدبر ہو۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے کہا جاتا تھا عقیلۃ القریش۔ قریش کے قبیلے کی خواتین میں جو صاحب عقل ہے، صاحب معاملہ، صاحب فہم ہے، وہ کون ہے؟ خدیجہ الکبریٰ کی شخصیت ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس زمانے کی جو ہے وہ بے حیائی سے، برائی سے محفوظ رکھا اور لفظ لقب طاہرہ حاصل کیا۔ ناصر رفیع ایران کے ایک عالم نے ان کے حوالے سے ایک روایت کے کچھ ٹکڑوں کو بیان کیا، ایک جملے میں بیان کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں تاریخ میں مورخوں نے لکھا، کانت من احسن النساء جمالا، یعنی یہ 3 جملے ہیں، اس کے اندر جناب خدیجہ کی عظمت اور ان کی شخصیت ہے۔ کانت من احسن النساء جمالا، خدیجہ الکبریٰ اس زمانے کی عورتوں میں ایک خوبصورت عورت شمار کی جاتی تھی۔ احسن یعنی سب سے زیادہ خوبصورتی تھی ان کے اندر، احسن النساء جمالا، یعنی جتنی خواتین اس زمانے میں، اس علاقے میں، حجاز کے اندر مخصوصاً خوبصورت تصور کی جاتی تھیں، جناب خدیجہ الکبریٰ ان سب میں سب سے زیادہ حسین خاتون تھی۔ وَأَكْمَلِهِنَّ عَقْلًا، اور ان تمام خواتین میں جو ان کے زمانے میں پائی جاتی تھیں، اکملہن عقلاً، عقل میں تمام خواتین سے زیادہ کمال کی منزل پر فائز تھی۔ وَأَتَمِّهِنَّ رَعْيًا، اور ان اپنے زمانے کی ان خواتین میں جو سب سے زیادہ جس کی رائے مستحکم ہوتی تھی وہ جناب خدیجہ ہوتی تھی۔ یعنی ان کی رائے میں کوئی تردید نہیں ہوتی تھی، ان کی رائے میں کوئی ابہام نہیں ہوتا تھا۔ رائے سے مراد فیصلہ بھی ہے، ان کے فیصلے بڑے مستحکم ہوا کرتے تھے، ان کا فیصلہ بہت کیا کہتے ہیں اس کو، نپا تلا ہوتا تھا، جانچا ہوا ہوتا تھا۔ ہر چیز کے اندر چونکہ عاقل تھیں، پہلی والی روایت کیا، اکملہن عقلا، کمال کی منزل پر تھیں عقل کے اندر، اسی لیے فیصلہ بہت اچھا ہوتا تھا۔ اور ان کے فیصلے کو واقعی آپ اس جگہ پر آ کر سمجھیے گا کہ جب وہ ملکۃ العرب تھیں اور ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، اور اتنا مال تھا کہ تاریخ نے بیان کیا کہ فقط ان کے اونٹوں کی تعداد 80,000 تھی۔ اس زمانے کے اونٹ کو آپ آج کے لینڈ کروزر کے برابر سمجھ لیجئے، اس زمانے میں اونٹ یہ تھا جو آج لینڈ کروزر کا ریٹ ہے، چونکہ اس زمانے میں سواری، تجارت، تفریح، ہر چیز کے لیے جو چیز چاہیے وہ اونٹ چاہیے۔ 80,000 اونٹ جس کے بیڑے کے اندر شامل ہوں، کتنی مالدار ہوں گی؟ تو فقط ایک چیز تھی ان کے پاس، تجارت تھی۔ اس زمانے میں میرا آپ سوچیے گا کہ کس کس جگہ سے ان کے رشتے کے لیے پیغام نہیں آیا ہوگا۔ اچھا، خاتون بھی وہ کہ جو احسنہن جمالا، یعنی جو حسین بھی ہے، مالدار بھی ہے، حسین بھی ہے، عاقل بھی ہے۔ کتنے رشتے آئے ہوں گے؟ پورے عرب کے رشتے آئے جو تاریخ بیان کرتی ہے۔ لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ کی عقل اور ان کا فیصلہ اور مستحکم فیصلہ کیسا ہے کہ جناب خدیجہ نے اس اعتبار سے جو انتخاب کیا، وہ کس کا انتخاب کیا؟ جس کا عنوان کیا تھا اس زمانے میں؟ اس وقت رسول اللہ رسول نہیں بنے تھے، رسالت نہیں تھی، ان کی پہچان رسالت کے عنوان سے نہیں تھی۔ اس وقت رسول اللہ کا عنوان محمد کا تھا، اور کس عنوان سے انہیں پہچانا جاتا تھا؟ یتیم عبداللہ۔ محمد کون ہے؟ یتیم عبداللہ ہے، یعنی جس کا باپ مر گیا۔ حضرت عبداللہ کی ولادت، امام رسول اللہ کی ولادت سے پہلے ان کے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ایک ایسے شخص پر آ کر جناب خدیجہ الکبریٰ کی نگاہ ٹھہری، اس بات پر دلیل ہے کہ عقل کے معیار پہ جب دیکھا جائے گا تو جناب خدیجہ الکبریٰ عاقل ترین خاتون تھی۔ انہوں نے رسول اللہ کے اندر وہ چھپی ہوئی خصوصیات دیکھ لی جو رسول اللہ کے اپنے گھر والے نہیں دیکھ پائے، جو اپنے رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے والے نہیں دیکھ پائے۔ انہوں نے اس بات کو دیکھا، پہچانا، اس چیز کو سمجھ گئیں۔
اور اس کے بعد جب انہوں نے فیصلہ کیا تو محکم فیصلہ، وَأَتَمِّهِنَّ رَأْيًا، جب فیصلہ کرتی تھی مستحکم فیصلہ، اس کے اندر کوئی ان کو شک نہیں ہوتا تھا، ڈاؤٹ نہیں ہوتا تھا۔ جب انہوں نے اپنا فیصلہ لوگوں کو سنایا تو لوگوں نے جناب خدیجہ کے اوپر تعجب کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ملیکۃ العرب ہو، تمہارے دروازے پہ ڈیوڑی کے اوپر بڑے بڑے مالدار کو، کہ جس کے پاس مال دنیا نہیں ہے اس کو اختیار کر رہی ہو۔ ملامت کرنا شروع کی جناب خدیجہ الکبریٰ کی، لیکن فیصلے میں مستحکم تھی۔ جناب خدیجہ نے کہا میرا فیصلہ یہی فیصلہ ہے کہ میں محمد کے ساتھ شادی کروں گی۔ کیوں محمد کے ساتھ شادی کروں گی؟ چونکہ ظاہری طور پر مال تو نہیں ہے، حتیٰ خود جناب خدیجہ کا مال لے کر رسول اللہ نے تجارت کی ہے۔ ایک طرح سے آپ دیکھیں تو رسول اللہ نے جناب خدیجہ کے یہاں مختصر سے وقت کے لیے ایک نوکری بھی کی ہے، ان کا مال لے کر گئے شام، وہاں سے شام سے واپس مال لے کر آئیں۔ جناب خدیجہ اس سے شادی کر رہی، کیوں؟ کیونکہ ان کی نگاہوں میں کچھ اور تھا، انتخاب کسی اور بنیاد پہ تھا، جو حقیقی بنیاد ہوتی ہے شادی کے اندر ہونی چاہیے، اگر اس بنیاد پہ شادی ہو تو مستحکم ہوتی ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک انسان کی شرافت، دیانت، امانت داری تھی۔ انہیں یہ بات محسوس ہوئی تھی اپنی عقل کے ذریعے سے کہ ایک انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جو چیز چاہیے، مال و دولت سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ سامنے والے انسان کی شرافت ہے، دیانت ہے، امانت ہے، صداقت ہے، اور اس معاملے میں محمد سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا جناب خدیجہ الکبریٰ نے یہ فیصلہ کیا، ان کے لیے آسان فیصلہ نہیں تھا، انتہائی مشکل فیصلہ تھا، لیکن جناب خدیجہ نے یہ فیصلہ کیا۔ اب جناب خدیجہ کی شخصیت، ان کی عظمت کے لیے عزیزان محترم اتنا کافی ہے کہ ائمہ علیہم السلام جناب خدیجہ کے انتساب پر اپنے لیے افتخار کیا کرتے تھے۔ چوتھے امام جو دربار یزید میں خطبہ دے رہے ہیں اور دربار یزید میں خطبہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ انا ابن زمزم و مکہ، میں زمزم و مکہ کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، اپنی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے آگے بیان کرتے ہیں انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ اس زمانے کا امام معصوم وہ افتخار کے طور پہ بیان کر رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ خود امام حسین علیہ السلام کی جو زیارتیں ہمیں اور آپ پڑھتے ہیں، ان زیارتوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اور اس کے بعد السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جناب خدیجہ کو ائمہ علیہ السلام کی ماں کے طور پر پہچانوایا گیا ہمارے یہاں روایات کے اندر، تاریخ کے اندر۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت ہے کہ خود ائمہ علیہ السلام اس نسبت پر افتخار کرتے تھے کہ ہم خدیجۃ الکبریٰ کی نسل ہیں، ہم خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد ہیں، ہم خدیجۃ الکبریٰ ہماری نانی ہیں، ہمارے جدہ کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اب یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ جس کے اوپر خداوند عالم کی حجتیں افتخار کریں۔ درود پڑھیں محمد علیہ محمد۔ یعنی اس کے اندر آگے انصاریان نے نقطہ بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام یا دیگر ائمہ علیہ السلام جو بیان کر رہے ہیں کہ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، یا امام حسین کی زیارت میں یا ابن خدیجۃ الکبریٰ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اولاد کے اندر ماں باپ کا اور اجداد کا عکس ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت نقطہ آغا حسین انصاریان نے بیان کیا کہ اولاد کے اندر ماں باپ اور اجداد کا عکس ہوتا ہے، خصوصیات اوپر سے چلتی ہیں نیچے تک۔ امام حسین یا سید سجاد علیہ السلام اپنے لیے بیان کر رہے ہیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ شخصیت اتنی اہم ہے کہ ہم ائمہ علیہ السلام میں اگر اس نسبی سلسلے سے دیکھو گے، نسبت والے سلسلے سے دیکھو گے تو ہماری جدہ کی خصوصیات کا عکس تمہیں ہم ائمہ میں نظر آئے گا۔ ہم ائمہ کے اندر تمہیں جناب خدیجہ کا عکس نظر آئے گا۔ کہاں نظر آئے گا؟ سخاوت میں نظر آئے گا، شجاعت میں نظر آئے گا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ شجاعت کے میدان میں ایک شجیع خاتون ہے، شجیعہ ہیں۔ اس پہ ناصر رفیع بیان کرتے ہیں کہ شجاعت فقط یہ نہیں کہ انسان تلوار لے کر میدان میں دشمن کے مقابلے پہ کھڑا ہو، نہیں، بلکہ سب سے زیادہ شجاع اس کو کہا گیا کہ اشجع الناس، سب سے زیادہ شجاع انسان وہ ہے من غلب ہواہ، جو اپنی خواہشات پر غلبہ حاصل کر لے، وہ اشجع الناس ہے۔
جو اپنی خواہشات کے آگے اسیر نہ بنے، اس کے آگے سرنڈر نہ کرے، وہ اشجع الناس۔ جناب خدیجہ الکبریٰ شجاع خاتون تھی، ائمہ علیہ السلام کی طرف شجاعت ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ شجاع تھی۔ ان کی شجاعت کی دلیل کیا ہے؟ جناب خدیجہ رسول اللہ پر ایمان لے کر آئیں۔ کب لے کر آئیں؟ جب پورا مکہ رسول اللہ کی مخالفت میں کھڑا ہوا۔ اس موقع پہ کہ جب رسول اللہ کا پورا مدینہ مکہ مخالفت کر رہا ہے، اس موقع پر رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے والی جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ اس موقع پر کر کے جب لوگ مکے کے بڑے بڑے لوگ رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس زمانے میں رسول اللہ کے ساتھ کعبے کے اندر آ کر کے جہاں بت ہی بت رکھے ہوئے ہیں، مشرکین آ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے نذرانے چڑھا رہے ہیں، اس زمانے میں آپ آ کے سوچئے کہ کعبے کے اندر آ کے نماز پڑھنا کس قدر شجاعت کا کام ہوگا، کس قدر شجاعت چاہیے اس ماحول کے اندر کہ جہاں کعبے کے اندر بت ہیں، 360 بت، ان کے رکھوالے، بت پرستی کا ماحول گرم ہے، ہر بت کے آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، پرستش ہو رہی ہے۔ وہاں کوئی شخص آئے اور خداوند عالم کی خاطر کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، یعنی بتوں کی نفی کرے، آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے جو جناب خدیجہ جو رسالت مآب کرنے جا رہے ہیں۔ اس کام کے اندر رسول اللہ کے ساتھ دو شخصیات شامل ہیں، ایک 10-11 سال کا بچہ جس کا نام علی بن ابی طالب ہے، اور ایک خاتون جو جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ یعنی تینوں انسان انتہائی شجاع ہیں، تبھی جا کر انہوں نے یہ ہمت ہے ان کے اندر کہ اس بت پرستی کے ماحول میں جو بتوں کی جو ہے وہ مرکز ہے، وہاں پر آ کر خداوند عالم کے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، جسے دیکھ کے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں۔ عباس ابن عبد المطلب نے اس کو بیان کیا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں یہ 3 افراد داخل ہوئے، ایک کے پیچھے ایک، آگے رسول اللہ، یعنی اس وقت جو الفاظ تھے، آگے محمد ہے، پیچھے علی ہے، اس کے پیچھے خدیجہ ہے، اور یہ تمام کے تمام چل کے آئے، رسول اللہ آگے، محمد آگے کھڑے ہو گئے، امام علی ایک قدم پیچھے، اور اس کے پیچھے جناب خدیجہ، اور یہ خدا کے سامنے سجدہ اور رکوع اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بیٹھنے والوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو عباس کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ دین کا داعی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں دین لے کر آیا ہوں، میں خداوند عالم کا نبی ہوں۔ کہا یہ پیچھے پڑھنے والے کون ہیں؟ کہا یہ پیچھے پڑھنے والا ہے اس کا چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب ہے، اور وہ خاتون اس کی زوج ہے۔ یہ شجاعت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی کہ جناب خدیجہ اس زمانے میں، اس کے علاوہ جب رسول اللہ غار پہ جاتے تھے وحی کے لیے، اور غار حرا میں جاتے تھے، وہ غار جو لوگ آپ میں سے گئے ہیں انہوں نے شاید دیکھا ہوگا، پتہ نہیں ہمیں بھی سعادت بخشی تھی جب مکے کی زیارت کے لیے گئے حج کے اوپر، تو وہاں غار حرا جانا ہوا، یعنی میں بات کر رہا ہوں 2009 کی۔ ابھی بھی مجھے اس غار کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ یہ غار ابھی بھی آبادی سے ہٹ کر ہے، اگرچہ وہاں اطراف میں آبادی ہے، روشنی ہے، شہر ہے، لیکن بہرحال بہت زیادہ آبادی نہیں ہے۔ اور 2009 میں نسبتاً تھوڑا جوانی بھی تھی، چڑھنے کی کوشش کی، چڑھے، تقریباً مجھے اوپر چڑھنے میں تقریباً جو ہے 50 سے 55 منٹ لگے تھے، جوانی تھی اس وقت، 50 سے 55 منٹ مجھے لگے تھے اس اوپر جانے میں۔ وہاں جا کے واقعی خیال آیا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ اس وقت کہ جب رسول اللہ کے سب مخالف تھے، رسول اللہ کی سب مخالفت کرتے تھے، دشمنی پر اترے ہوئے تھے، رسول اللہ یہاں غار میں آ کے عبادت کرتے تھے، جناب خدیجہ اس غار میں رسول اللہ کے لیے کھانا لے کر آیا کرتے تھے، کھانا لے کے جاتے تھے، یعنی اکیلی خاتون، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، فقط امام علی علیہ السلام ساتھ ہوتے تھے جناب خدیجہ کے۔ لہٰذا جناب خدیجہ شجاع خاتون ہے، اس اعتبار سے ائمہ علیہ السلام نے افتخار کیا ہے، امام سجاد علیہ السلام افتخار کر رہے ہیں، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں خدیجہ الکبریٰ کی نسل ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کی اولاد ہوں۔ جناب خدیجہ کے القاب میں ایک لقب مبارکہ بھی ہے، مبارکہ یعنی جس کی زندگی بابرکت ہو، پر برکت زندگی جناب خدیجہ الکبریٰ کی تھی، یعنی ان کی زندگی کی برکتوں کو آج چونکہ ان کا عنوان ہے، آج شخصیت ان کی تھوڑی سی بس انہی چند ٹکڑوں سے ہی ان کی شخصیت کو بیان کریں گے، ایک دو جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت آج تمام ہو جائے گی۔ ان کی مبارکہ بھی ان کو کہا جاتا تھا، مبارکہ یعنی پر برکت زندگی گزارنے والی خاتون، ایسی خاتون کہ جس کی زندگی میں برکت ہی برکت ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ برکت فقط اسلام کے بعد نہیں، اسلام سے پہلے جناب خدیجہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کئی یتیموں کی پرورش کی ہے،
جناب خدیجہ نے کتنی ہی بے گھر خواتین کو گھر دیا، بیواؤں کی سرپرستی کی، کتنی ہی بچیوں کی جہیز کا اہتمام کر کے ان کی شادیاں کروائی تھیں۔ اس اعتبار سے ان کو ام الایتام کہا جاتا تھا۔ جناب خدیجہ کی زندگی کی برکت اس بات سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ خداوند عالم نے رسول اللہ کو جو کوثر عطا کی، اس کا ذریعہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو بنا دیا۔ ان اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یہ کوثر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی عظمت یہ کہ اس کوثر کے شکرانے پر فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں شکرانے کی نماز ادا کریں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، اسی کوثر کے ذریعے سے دشمن جو آپ کو ابتر ہونے کا تانا دیتا ہے، یہ تانا ہٹ جائے گا، آپ کا دشمن ابتر قرار پائے گا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کو خداوند عالم نے کوثر عطا کیا، یہ جناب خدیجہ کی برکت ہے۔ اس کو آیت اللہ محسن قراتی نے بیان کیا تھا، شاید پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہو، کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے خدا کی راہ میں مال کثیر عطا کیا۔ کتنا مال؟ جو میں نے ابھی بتایا اس کی ایک مثال 80,000 اونٹ، بڑی تعداد ہے، اور بہت سا مال تھا، سب کا سب راہ خدا میں دے دیا رسول اللہ کو۔ لہذا محسن قراتی کہتے ہیں چونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال کثیر خدا کی راہ میں دیا، خدا حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے مطابق کام کرتے ہوئے مال کثیر دینے والی خاتون کو کوثر عطا کرتا ہے۔ کوثر عطا کیا۔ یہ کوثر کیا ہے؟ اس کوثر کی بہت سی تعبیریں ہیں، لیکن جو حقیقی تعبیر ہے، حتیٰ جو علماء اہل سنت کے فخر رازی نے کی، انہوں نے کہا کہ کوثر کی جو صحیح تفسیر ہے وہ فقط یہ ہے کہ کوثر یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو اولاد ہے، جو ائمہ علیہم السلام ہے، یہ کوثر کا مصداق ہے۔ یعنی امامت کو خداوند عالم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے اس دنیا میں جاری کی، ام الائمہ۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ ام الائمہ کی بھی ام ہے، ماں ہے، یعنی اصل میں ائمہ کی ماں کون ہوئی؟ جناب خدیجہ الکبریٰ ہوئی۔ اس اعتبار سے کہا گیا کہ برکت، اس سے بڑی اور برکت کیا ہوگی؟ یہ معنوی اعتبار سے دیکھیں، اور آج جتنی بھی کائنات کے اندر سیادت اور سادات پھیلے ہوئے ہیں، ان تمام سادات کا نسب بھی جناب خدیجہ پہ جائے گا، چونکہ امام علی اور جناب فاطمہ کی اولاد ہیں، اور ان سے اوپر کا سلسلہ وہاں جناب خدیجہ پہ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ظاہری طور پر آ کر دیکھیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ کا ایک گھر دیکھ لیجئے جو مکے کے اندر تھا، اس گھر کی برکتوں کا فقط فہرست وار ملاحظہ کر لیجئے۔ اس گھر کے اندر رسول اللہ کی اب شادی ہوئی جناب خدیجہ الکبریٰ سے، تو جناب خدیجہ رسول اللہ کے گھر نہیں گئیں، رسول اللہ جناب خدیجہ کے گھر آئے، رسول اللہ نے جناب خدیجہ کے گھر میں قدم رکھا۔ پہلی برکت تو جناب خدیجہ کے گھر کی یہ ہے، اور یقیناً اس بات کو آپ اب سمجھ لیجئے گا کہ جناب خدیجہ کا وہ گھر جس میں وہ رہتی تھیں شادی سے پہلے، یقیناً حلال مال سے بنا ہوا تھا، اسی لیے رسول اللہ نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ اس مال کے اندر شائبہ بھی اگر حرام کا ہوتا، اللہ کا رسول اس گھر میں قدم نہ رکھتا۔ اللہ کے رسول نے اپنے قدم کو وہاں رکھا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گھر اور اس گھر کے اندر رہنے والی جو شخصیت ہے، اس کے مال میں حرام کا شائبہ نہیں ہے، حرام کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ آپ سوچئے اس ماحول کے اندر جہاں حرام اور حلال کی تمیز نہ ہو، وہاں جناب خدیجہ الکبریٰ نے تجارت کی، کامیاب تجارت کی، سب سے زیادہ مال کمایا، اور حلال۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے، مخصوص تجارت سے وابستہ افراد ہیں، کہ اگر تم رسول اللہ کے ماننے والے ہو، اگر تم مسلمان ہو، تو جناب خدیجہ کے کردار کو سامنے رکھو۔ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے اپنے مال کو اتنا پاکیزہ رکھا، اتنا پاک مال کمایا کہ اس پاک مال کی برکت یہ تھی کہ اس پاک مال سے بنے ہوئے گھر کے اندر خداوند عالم نے رسول اللہ کو جگہ عنایت فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ حلال طریقے سے کمایا جائے تو بہت برکت والا مال ہوتا ہے، حلال طریقے سے کمایا جائے تو خدا اس میں برکت ڈالتا ہے۔ لہذا اس گھر کی اب برکت دیکھیے، آپ میں اس گھر کی برکت بیان کر رہا ہوں، فقط جناب خدیجہ سے منتسب چیز ہے، واقعی ایک افتخار ہے جناب خدیجہ سے وابستگی، ہمارے لیے افتخار ہے، ہم جناب خدیجہ کی بات کر رہے ہیں، ام الائمہ ہیں، رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ جناب خدیجہ کے گھر کی ایک برکت یہ کہ رسول اللہ اس میں آئے۔ کتنے سال رہے جناب خدیجہ کے گھر میں؟ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی، 25 سال رسول اللہ کی زندگی جناب خدیجہ کے ساتھ گزری، وہ پورے 25 سال رسول اللہ نے اسی گھر میں گزارے،
اس کے بعد بھی 3 سال تک رسول اللہ اسی گھر میں رہے، یعنی کل 28 سال رسول اللہ کی زندگی کے جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں گزرے۔ یہ برکت ہے، مبارکہ ہے ہی، یعنی جس کی اولاد میں برکت، جس کے مال میں برکت، جس کے گھر کے اندر یہ برکت کہ اللہ کا رسول اس کے گھر میں رہے 28 سال۔ اس کے علاوہ اس گھر کی برکت کہ اب وہی گھر رسول اللہ کے آنے کے بعد اسلام کا مرکز قرار پایا۔ اس گھر کی برکت بیان کر رہا ہوں، یہ فقط میں ظاہری برکتیں بیان کر رہا ہوں۔ اس گھر کی برکت، اس کو بھی ظاہراً آقا ناصر رفیع نے شاید بیان کیا تھا کہ وہ گھر اسلام کی تبلیغ کا مرکز قرار پایا۔ اب جو فرشتوں کے نزول کی جگہ ہے وہ بیت خدیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے۔ کس قدر بابرکت گھر ہے کہ جہاں رسول اللہ آئے، اس کے بعد رسول اللہ کے آنے کے بعد ملائکہ کو نزول اس گھر کے اندر ہو رہا ہے۔ خدا کے فرشتے اس گھر میں اللہ کے رسول پر پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ اسی گھر سے رسول اللہ کو معراج نصیب ہوئی۔ وہی گھر ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ کے بعد، اور جب امام علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، امام علی کی پیدائش ہوئی، تو رسول اللہ نے ابو طالب علیہ السلام سے امام علی کو مانگا، اور جس گھر میں لا کر رکھ کر تربیت اور پرورش کی وہ جناب خدیجہ کا گھر۔ یعنی اب آپ جناب خدیجہ کے گھر کی ظاہری برکت دیکھیں کہ نبوت کا نور بھی وہاں ہے، ولایت کی محبت بھی وہاں ہے۔ کس قدر بابرکت گھر ہے یہ۔ 28 سال رسول کے قدم اس گھر میں رہے، 28 سال رسول کا اوڑھنا بچھونا اس گھر کے اندر ہے۔ اس کے بعد نبوت بھی وہاں، امامت بھی وہاں، ولایت بھی وہاں۔ واقعی انسان کیف کرے جناب خدیجہ کی شخصیت کے اوپر کہ کیا عظیم شخصیت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی۔ رسالت بھی، امامت بھی، ولایت بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد امام علی کی پرورش بھی وہاں ہے، نبوت اور رسالت کا نور بھی جمع ہے۔ اسی جگہ پر، اسی گھر کے اندر کا واقعہ شب ہجرت کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ اٹھ کر جاتے ہیں، امام علی ان کی جگہ پر، اسی جگہ پر سوتے ہیں۔ اسی گھر میں سوئی ہوئی حالت کے اوپر آسمان پر ملائکہ امام علی کی شخصیت کو دیکھ کر فخر و مباحت کرتے ہیں، فخر و مباحت کرتے ہیں۔ یہ اسی گھر کی برکت ہے، اسلام کا مرکز۔ اور عزیزان محترم، یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی ظاہری شخصیت کے چند چیزیں تھیں، چھوٹی چھوٹی سی جو آپ نے ہمیں بیان کی۔ یعنی خداوند عالم اپنے رسول کو کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو کیا پایا؟ تنگ دست پایا، بس ہم نے آپ کو پھر غنی کر دیا۔ یہ غنی کس کے ذریعے سے ہوئے؟ حضرت خدیجہ کے ذریعے سے ہوئے۔ یہ جناب خدیجہ کی شخصیت۔ اس کے بعد رسول اللہ اپنی پوری حیات، یعنی جب تک زندہ رہے، رسول اللہ جناب خدیجہ کے بعد جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کے بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ جب کبھی قربانی کیا کرتے تھے تو قربانی کے گوشت میں سے ایک حصہ جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ اب جو دیگر ازواج تھیں ان کو اس چیز سے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا تھا، مخصوصاً چند خواتین۔ وہ کہتی تھیں کہ یہ کیا عمل ہے بھائی، آپ خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ یہ تو میں نے اچھے الفاظ میں کہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو کہتی تھیں کہ آپ کو کیا ہو گیا، وہ بڑھیا اس دنیا سے چلی گئی، آپ اس کو اب تک یاد کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، توہین کرنے کی غرض، اپنی شخصیت کو اوپر اٹھانے کی خاطر۔ رسول اللہ کو کہتے تھے کیا ہو گیا، وہ چلی گئی اس دنیا سے، کیوں اس کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ خدا نے اس سے بہتر آپ کو دیے ہیں۔ یہ جملے ہوتے تھے۔ رسول اللہ کا جواب کیا ہوتا تھا؟ رسول اللہ کہتے تھے اینا مثل خدیجہ، خدیجہ جیسی بھلا ہے کہاں کوئی اور؟ یہ ان کے منہ پہ جواب دیا کرتے تھے رسول اللہ۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ خداوند عالم نے مجھے اس سے بہتر عطا کر دیا، اینا مثل خدیجہ، خدیجہ جیسی بھلا کہاں ہے؟ پھر رسول اللہ ان جملوں کو تکرار کرتے تھے۔ خدیجہ کو کیوں اتنا یاد کرتا ہوں؟ لقد صدقتنی حین کذبنی الناس، میں خدیجہ کو اس لیے یاد کرتا ہوں کہ خدیجہ نے اس وقت میری گواہی دی اور مجھے سچا مانا جس وقت پورا مکہ مجھے جھوٹا کہہ رہا تھا۔ سارا مکہ کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، نبی نہیں ہے، اس پر کوئی پیغام نہیں آیا، اس کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس وقت خدیجہ نے میرے صداقت کی گواہی دی، اس وقت خدیجہ نے کہا کہ یہ سچا ہے، یہ جو تمہاری امانتوں کو تمہیں پہنچانے میں سچا تھا، یہ جو تجارت کے معاملے میں سچا تھا، یہ جو ہر معاملے کے اندر سچا تھا، یہ اگر کہہ رہا ہے کہ اس پہ وحی آئی تو سچا ہے۔ لہٰذا جناب خدیجہ نے میری گواہی دی۔ جناب آپ کہہ رہے ہیں اے نا مثل خدیجہ، مجھ سے کہہ رہے ہو کہ خدیجہ سے بہتر مجھے عطا ہوا ہے، خدیجہ سے بہتر کوئی نہیں ہے میرے لیے، اے نا مثل خدیجہ، خدیجہ کہاں ہے؟
انہوں نے اس وقت میری صداقت کی گواہی دی کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. وَبَازَرَتْنِي عَلَى دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے اندر خدیجہ نے میری مدد کی ہے، میری مددگار بنی ہے. جب لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے تھے خدیجہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی. وَأَعَانَتْنِي عَلَيْهَا بِمَالِهَا، خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے سے اس دین کے پھیلاؤ میں میری مدد کی ہے. رسول اللہ پر جو لوگ ایمان لے کر آئے ان میں ایک بڑی تعداد کن کی تھی؟ غلاموں کی تھی. اب یہ جب غلام ایمان لے کر آتے تھے رسول اللہ کے اوپر، ان کی باتوں کو مانتے تھے تو ان پر شکنجے ہوتے تھے، انہیں مارا جاتا تھا، انہیں پیٹا جاتا تھا. رسول اللہ ان غلاموں کو خریدتے تھے، کس کے مال سے؟ خدیجہ الکبریٰ کے مال سے. انہیں خرید کر آزاد کرتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں اگر اس غلام کا دین پسند نہیں ہے اس غلام کو بیچ دو، میں اس کو خریدتا ہوں. اور وہ کفار قریش اور کفار مکہ یہ دیکھ کر کہ محمد یعنی رسول اللہ ان غلاموں کے خریدار ہیں کہ جو ان کے دین کے مقابلے پر ہے، ان غلاموں کی کئی گنا زیادہ قیمت لگاتے تھے. مطلب اگر 500 درہم دینار کا غلام ہوتا ہوگا ایک معمولی، تو اس وجہ سے کہ رسول اللہ کو نہ بیچا جا سکے اس غلام کی قیمت 2500-3000 دینار لگاتے تھے. رسول اللہ خریدتے تھے تاکہ ان کو خرید کر آزاد کروایا جائے، ان کو بچایا جائے اور ان کے ذریعے سے دین کو پھیلایا جائے. یہ تمام کا تمام رسول اللہ نے کیا بیان کیا؟ وَأَعَانَتْنِي عَلَيْهَا بِمَالِهَا، خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے سے میرے دین کو مدد کی ہے، اپنے دین میں مدد کی. رسول اللہ کی ایک اور جگہ حدیث ہے کہ کسی کا مال مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکا جتنا خدیجہ کا مال پہنچا ہے، خدیجہ کے مال سے پہنچا ہے فائدہ، اور کسی کی تلوار سے اتنا اسلام مضبوط نہیں ہوا جتنا علی کی تلوار سے ہوا. یعنی اسلام کی بنیاد بیان کر رہے ہیں، اسلام کی بنیاد خدیجہ کا مال، علی کی تلوار. عزیزان محترم، میں اور آپ اگر آج اسلام پر موجود ہیں، اسلام پر عمل کر رہے ہیں، تو ہم سب کی محسنہ بھی جناب خدیجہ ہیں. اس اسلام کی بنیاد رکھنے والی جناب خدیجہ ہے رسول اللہ کے ساتھ. اس لیے میں نے آج کا عنوان، آج کا دن فقط جناب خدیجہ سے مخصوص رکھا ہے، چونکہ حق ہے ان کی شخصیت کا کہ اس مختصر سے وقت میں تھوڑا بیان کیا جائے ان کے بارے میں کہ کس شخصیت کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. فاطمہ زہرا کی ماں ہونا کوئی معمولی کام نہیں ہے. فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جو پنجتن پاک کے اندر ایک مقام رکھتے ہیں اپنا. پہلے بھی بیان ہوا، سنتے رہتے ہیں، دوبارہ آج اس عنوان سے بات آگئی، تکرار کر رہا ہوں کہ جب پنجتن پاک حدیث قصہ میں جمع، حدیث اس کے چادر کے اندر جمع ہوتے ہیں تو اس چادر کے اندر جمع ہونے پر رسول اللہ موجود، امام علی موجود، امام حسن موجود، امام حسین موجود، جناب سیدہ موجود. ملائکہ خدا سے پوچھتے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، کون ہے اس چادر کے نیچے؟ سب کی موجودگی کے باوجود تعارف کروانے والا خود خدا، فرشتہ نہیں، خود خدا، چونکہ سوال خود خدا سے ہوا، فرشتے کا سوال خدا سے ہوا. یا رب، اے پروردگار، ومن تحت الکساء، کون ہے اس چادر کے نیچے؟ خدا خود جواب دے رہا ہے، ہم فاطمہ، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں. پہلا نام جو لیا گیا جناب فاطمہ کا نام ہے، اور اس کے بعد جو باقی لوگوں کا تعارف ہے وہ جناب فاطمہ کی نسبت سے ہے، نام نہیں ہے کسی اور کا. فاطمہ و ابوہا، فاطمہ اور ان کے بابا، و بعلوہا، ان کے شوہر، و بنوہا، اور ان کے بچے. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی یہ مقام ہے جناب سیدہ کا کہ ان کی موجودگی میں خدا ان کو مرکز تعارف قرار دے رہا ہے. محور ہے جناب فاطمہ، ایک ایسی شخصیت. یا خود امام باقر علیہ السلام کا قول، کہ جب ہم ائمہ علیہ السلام پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی مصیبت کی گھڑی آتی ہے یا سخت وقت آتا ہے تو ہم فاطمہ زہرا کو یاد کرتے ہیں، جناب سیدہ کی شخصیت ہے. ٹھیک. یا وہ قول کہ ہم ائمہ علیہ السلام لوگوں کے اوپر حجت ہیں اور ہماری ماں فاطمہ زہرا ہم ائمہ پر حجت. یہ جناب فاطمہ زہرا کی شخصیت کے لیے 3 چیزیں بیان کی، لیکن ان فاطمہ زہرا کی جو ماں ہے وہ کون ہے؟ خدیجہ الکبریٰ. تو معمولی شخصیت تو نہیں ہے خدیجہ الکبریٰ کی. فاطمہ زہرا عطا الہی ہے. اس عطا کے لیے انتخاب کس کا ہے؟ فاطمہ زہرا کی عطا کے لیے انتخاب جناب خدیجہ الکبریٰ کا خدا کی جانب سے. عزیزان محترم بس توجہ کیجئے گا، یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی شخصیت. رسول اللہ کہتے تھے اینا مثل خدیجہ، تم جو کہہ رہے ہو خداوند عالم نے مجھے خدیجہ سے بہتر دیا، کہاں ہے خدیجہ جیسی؟ اس نے اس وقت میری تائید کی جس وقت سب مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت میرے ساتھ کھڑی ہوئی،
کہ جب لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے تھے اور اپنے مال سے اس دین کو مستحکم کیا. اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ امرنی، خداوند عالم نے مجھے امر کیا ہے. توجہ کیجئے گا، ان اللہ امرنی، خداوند عالم نے مجھے امر کیا، حکم دیا، ان ابشروا لخدیجہ، کہ میں خدیجہ کو بشارت دوں. توجہ کیجئے گا، یعنی اب پیغام اللہ کی طرف سے ہے، پیغام لینے والی خدیجہ الکبریٰ، پیغام دینے والے رسول اللہ ہیں. یعنی خدا پیغام دے رہا ہے خدیجہ تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ کو. ان اللہ امرنی، جیسے خداوند عالم وہی بھیجتا ہے رسول اللہ پر کہ پیغام دو لوگوں کو. خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں کہ جن کے لیے خداوند عالم رسول اللہ سے کہتے ہیں میری طرف سے پیغام دو خدیجہ کو. ان اللہ امرنی، خدا نے مجھے امر کیا ہے، ان ابشروا لخدیجہ، میں خدیجہ کو بشارت دوں، بیتن فی الجنہ، کہ خداوند عالم نے اس کے لیے جنت میں ایک گھر رکھا ہوا ہے. یہ بشارت دی عزیزان محترم. ایک عمومی بشارت تو موجود ہے ہر مومن کے لیے قرآن کریم میں کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں جنت میں گھر ملے گا. نہیں، خدیجہ کو بطور خاص پیغام دو خدا کی جانب سے، خدیجہ تمہارے لیے جنت میں خداوند عالم نے گھر رکھا ہوا. اس گھر کی کیا خصوصیات ہوں گی مجھے نہیں پتا جس کو خداوند عالم خصوصیت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. بس آخری چند نکات اور اس کے بعد زحمت تمام کروں. عزیزان محترم، یہ جناب خدیجہ کی شخصیت ہے. جناب خدیجہ قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق، کئی آیتیں جناب خدیجہ کی شان میں بیان ہو سکتی ہیں، یعنی ان کا مصداق جناب خدیجہ ہیں. لیکن جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ پڑھی سورہ واقعہ کی آیت، اسی کے اوپر گفتگو تمام کروں. یہ بھی آغا ناصر رفیع کی گفتگو کی کچھ خلاصے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. والسابقون السابقون اولئک المقربون، سورہ واقعہ کے اندر. اور سبقت لے جانے والے یہی وہ ہیں جو مقرب ہیں، یعنی خدا کے نزدیک ترین جو ہیں وہ سبقت لے جانے والے ہیں. فی جنات النعیم، کہ جو اللہ کی جنتوں کے اندر، بڑے باغات کے اندر آرام دہ حالت میں رہتے ہیں. سبقت لے جانا ایک امتیاز ہے. سابقو الی الخیرات، خداوند عالم کہتا ہے کہ خیرات کی طرف لپکو، دوڑو، آگے بڑھو. یعنی خدا ایک مسابقہ کروا رہا ہے میرے اور آپ جو ہے انسانوں کے درمیان. یہ جو سورہ واقعہ کے اندر میں نے پچھلے سال کی تفسیر میں بیان کیا تھا، 3 گروہ جو بیان کیے گئے، یہ ایک کمپٹیشن ہے. اس کمپٹیشن کے اندر ایک سبقت لے جانے والا ہوگا، والسابقون السابقون اولئک المقربون. اسی کمپٹیشن میں جو سابقون سے پیچھے رہ جائے گا وہ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین کے درجے میں جائے گا. اور جو بالکل پیچھے رہ جائے گا یعنی ہار جائے گا وہ اصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ کی کیٹیگری میں جائے گا. یہ کمپٹیشن ہے دنیا. ہمیں اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے معنویت کے میدان میں، حق اور باطل کے معرکے کے اندر ایک سبقت کے میدان میں کھڑے کیے گئے ہیں. اور خدا کرے اس میں بڑھو، آگے بڑھو، سبقت لے کے جاؤ. وسارعوا الی الخیرات، دوڑو خیرات کی طرف، آگے بڑھو، دوسروں سے آگے بڑھو. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں یہ جملہ ملتا ہے. درود پڑھیے سب مل کے. کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میدان کربلا میں جو دشمن کا لشکر ان کو دیکھ رہا تھا، دشمن کے راوی نے یہ نقل کیا کہ عجیب معرکہ تھا. اس طرف تلواریں ہی تلواریں، نیزے، بھالے، پتھر، یہ سب کچھ موجود تھا. ادھر وہ مختصر سا لشکر تھا. بجائے اس کے کہ اس لشکر پر دہشت طاری ہوتی، اس لشکر والے امام حسین پر قربانی دینے کے لیے، جان دینے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقہ کر رہے تھے. سبقت لگی ہوئی تھی کہ نہیں پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں حسین پہ قربان ہوں گا، تم سے پہلے میں جاؤں گا. ایک عجیب معرکہ تھا. یہ دشمن کے راوی نے نقل کیا. مسابقہ تھا ایک، یعنی ایک دوسرے پہ آگے بڑھنا چاہتے تھے. یعنی حبیب کی خواہش تھی کہ میں مسلم ابن اوسیجہ سے پہلے جاؤں، مسلم ابن اوسیجہ چاہتے تھے میں زہیر سے پہلے جاؤں. اصحاب اسی طرح بنی ہاشم کے جوان ایک سے پہلے ایک جانا چاہتے تھے. مسابقہ تھا چونکہ یہ نیکی کا مسابقہ تھا. لہذا جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں یہ آیت مصداق پیدا کرتی ہے. جناب خدیجہ اس کا مصداق ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے اور سبقت لے جانے والے خدا کے مقرب ہیں. 4 نکات ان کی سبقت کے. جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہاں کہاں سبقت حاصل کی، دوسروں سے آگے بڑھ گئیں. سب سے پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ کی سبقت وہی اسلام کے معنی میں، یعنی اسلام جب خواتین نے اسلام قبول کیا، اگر اسلام کا اعلان ہوا تو مردوں اور عورتوں میں اسلام قبول کیا گیا. ان خواتین میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ کس نے کیا؟ جناب خدیجہ الکبریٰ نے. اس اعتبار سے والسابقون السابقون کے اندر جناب خدیجہ الکبریٰ شامل ہے.
یعنی پہلی خاتون جس نے اسلام کی حقانیت کو مانا وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ کے مانیے گا کہ کس وقت مانا، کہ جس وقت رسول اللہ ظاہری اعتبار سے جو ہیں وہ انتہائی تنگ دستی کے عالم میں، ٹھیک ہے اپنا مال دیا جناب خدیجہ نے، لیکن بہرحال رسول اللہ کے پاس بعنوان رسول مال نہیں ہے، ابھی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے، ابھی عہدہ نہیں ہے، ابھی کوئی مرتبہ نہیں ہے، ابھی جانتی ہیں جناب خدیجہ کہ یہ اعلان کرنے والا اور اس اعلان کو ماننے والا مشکل میں پڑنے والا ہے۔ جس کسی نے بھی اس اعلان کو مانا اس کے ساتھ مشکل ہوگی، یہ مکہ چھوڑے گا نہیں، اس کو بت پرست مشرکین اس کی زندگی اجیرن بنا دیں گے، یہ جانتے ہوئے قبول کیا، یہ جانتے ہوئے قبول کیا ہے رسول اللہ کے اسلام کو، لہذا سبقت لی اسلام لے جانے میں خواتین کے اوپر، ان سے آگے کوئی خاتون نہیں ہے، ایک سبقت ہی کافی جناب خدیجہ کی تمام خواتین کے اوپر۔ اس کے بعد اگلی سبقت جناب خدیجہ کی کیا ہے؟ جناب خدیجہ کی اگلی سبقت ہمسری پیغمبر اکرم میں، رسول اللہ کی حیات میں جو پہلی خاتون آئیں وہ جناب خدیجہ الکبریٰ۔ سب سے پہلی ایک امتیاز ہوتا ہے، اس کو اب خواتین ہم سے بہتر جانتی، جو پہلی خاتون رسول اللہ کی حیات میں آئیں، سب سے پہلے جس کو رسول اللہ نے اپنا ہمسر قرار دیا، سب سے پہلے جس کے ساتھ رسول اللہ نے اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ کیا وہ خدیجہ الکبریٰ۔ سبقت ہے، کوئی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا اس کے اندر جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، اور اس سبقت کے ساتھ سب سے زیادہ وقت رسول اللہ کا جناب خدیجہ کے ساتھ گزرا تنہائی میں، یعنی اکیلی جناب خدیجہ ہیں رسول اللہ ہیں بس، اس کے علاوہ جناب خدیجہ کی زندگی میں کوئی زوجہ شامل نہیں، میں پہلے بیان کر چکا۔ تیسری سبقت جناب خدیجہ کی وہ کس چیز کے اندر ہے؟ ایثار کے اندر سبقت ہے۔ ایثار یعنی جس وقت آپ اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہو، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو، احتیاج ہو، آپ وہ ایثار کر دیں، وہ قربان کر دیں، اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ جناب خدیجہ ایثار میں سبقت لے رہی ہیں۔ یہاں ایک اور معنی میں بیان کیا، قرآن کریم کے اندر ایک جگہ آیا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کو خرچ کر کے تھوڑا سا احسان جتاتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ جو فتح سے پہلے مال خرچ کرنا ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے یا فتح کے بعد مال خرچ کرنا؟ اس کو اس طرح سمجھ لیں، فتح، اسلام کی فتح کے بعد اگر کوئی مسلمان ہو اس کی اہمیت زیادہ ہے یا فتح مکہ کے بعد جو مسلمان جو پہلے ہوا اس کی اہمیت زیادہ ہے؟ جواب آپ کے پاس ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور قرآن نے اس کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ کے پاس حکومت نہیں ہے، ابھی مشکلات ہیں، شکنجے ہیں، سب کچھ ہے، لہذا فتح مکہ سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد تو اب اسلام پھیل گیا، اب تو اسلام کی حکومت ہے، اب تو اسلام اپنے جو ہے وہ محکم قدم کو جما چکا ہے، دنیا کی نگاہوں کے سامنے آ چکا، رسول اللہ کی شخصیت واضح ہو چکی، اب اس اسلام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ جو مکے میں بیٹھے ہوئے تھے اس انتظار میں تھے کہ جب موقع ملے گا مدینے پہ چڑھائی کریں گے، رسول اللہ کے دین کو ختم کریں گے، ان کو مکے کے اطراف سے آوازیں آنا شروع ہوئی رات کی تاریکی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پورا مکہ اس وقت باہر نکل کر آیا تو دیکھا کہ مکے کی پہاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ آگ روشن ہے ہر جگہ۔ یہ آگ کس چیز کی روشن تھی؟ جو مدینے سے قافلہ چلا تھا 10,000 کا، ان 10,000 افراد نے آ کے مکے کو گھیر لیا، چاروں طرف آگ کے الاؤ روشن تھے، آگ روشن تھی، یعنی لوگ تھے موجود، ان کی آواز تسبیح و تحلیل مکے کے اندر آ رہی تھی۔ وہ عالم دیکھ کر تو سب سرنڈر ہو گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ اب اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ موقع ملے گا مدینے پہ چڑھائی کریں گے، یہ تو اسلام یہاں آ گیا اور اس شان کے ساتھ آیا کہ کون اس کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا۔ لہٰذا اگلے دن کسی نے جرت نہیں کی کھڑے ہونے کی، کسی نے مقابلہ نہیں کیا، رسول اللہ بغیر کسی جنگ کے مکے کے اندر وارد ہوئے۔ فتح مکہ یہی ہے، بغیر کسی مقابلے کے، بغیر کسی ریزسٹنس کے رسول اللہ اپنے لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، اور اس فتح مکہ کو دیکھ کر کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ ان کا اسلام لانا زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا بلال حبشی کا اسلام لانا کہ جس وقت اسلام لانے پہ تعزیہ نہ پڑتا تھا؟ یقیناً پہلے والے کا، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح فتح سے پہلے اپنے مال کو خرچ کرنے کی اہمیت زیادہ تھی یا فتح مکہ کے بعد؟ واضح فتح مکہ سے پہلے مال کو خرچ کرنے کی اہمیت زیادہ تھی، لہٰذا جناب خدیجہ الکبریٰ کی سبقت مال کے خرچ کرنے میں بھی ہے۔
اس وقت رسول جناب رسالت مآب کے اوپر، دین کے اوپر جناب خدیجہ نے اپنا مال خرچ کیا کہ جس وقت کوئی اسلام کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ 3 سبقت بیان کے وقت چونکہ ختم ہو گیا، فہرست واری بیان کر رہا ہوں۔ پہلی سبقت جناب خدیجہ کی کس چیز میں تھی؟ والسابقون السابقون کی تشریح میں بیان کر رہا ہوں، اسلام میں۔ خواتین میں جو سب سے پہلی شخصیت جس نے اسلام کا اظہار کیا وہ کون؟ جناب خدیجہ۔ دوسری سبقت ہمسری پیغمبر اکرم میں۔ تیسری سبقت ایثار کے اندر، چوتھی بھی لکھ لیں۔ چوتھی سبقت رسول اللہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کے اندر دفاع از پیغمبر اکرم، رسول اللہ کی مدافعہ، رسول اللہ کا دفاع کرنے والی شخصیت، رسول اللہ کی حمایت اور حفاظت کرنے والی شخصیت۔ سبقت لیے جناب رسالت مآب کی حمایت میں جناب خدیجہ نے، یعنی دفاع کیا ان کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ رسول اللہ تبلیغ کرتے تھے، روایت میں بیان ہوا، اور اس کے بعد لوگ ان کو پتھر مارتے تھے۔ رسول اللہ بعض اوقات تھک کر بیٹھ جاتے تھے، اپنے زخموں کو صاف کر رہے تھے، جناب خدیجہ کو خبر ملتی تھی گھر میں۔ جناب خدیجہ اٹھ کر آتی تھیں، اپنے ساتھ تھوڑا بہت جو مرہم پٹی کا سامان ہوتا تھا وہ لے کر آتی تھیں، اور اس کے بعد رسول اللہ کے زخموں پر مرہم رکھتی تھیں، انہیں صاف کرتی تھیں، اور رسول اللہ کا حوصلہ بڑھاتی تھیں۔ رسول اللہ کا حوصلہ بڑھاتی تھیں، یعنی یہ اپنے طور پر جناب خدیجہ کی خدمت تھی۔ حوصلہ بڑھاتی تھیں، ہمت بڑھاتی تھیں، یہ نہیں کہتی تھیں کہ آپ کس کام میں پڑ گئے، ہماری زندگی مشکل میں آ گئی، نہیں، حوصلہ بڑھاتی تھیں کہ اللہ کے رسول آپ جاری رکھیے اپنے کام کو، انشاءاللہ ایک وقت آپ کی تبلیغ لوگوں کے دل پہ اثر کرے گی، انشاءاللہ لوگ اسلام کی طرف آئیں گے۔ لہذا جناب خدیجہ کا چوتھا جو سبقت ہے وہ اسلام اور رسول اللہ کے دفاع کے اندر ہے، سبقت لے کر گئی ہیں۔ بعد میں بہت سے لوگ رسول اللہ کے مدافع بنے، حامی بنے، لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ وہ پہلی خاتون شخصیت، امام علی پہلے مرد کہ جنہوں نے رسول اللہ کا دفاع کیا، اور جناب خدیجہ الکبریٰ پہلی خاتون شخصیت کہ جنہوں نے رسول اللہ کا دفاع کیا۔ بس عزیزان محترم، اس اعتبار سے جناب خدیجہ الکبریٰ ایک انتہائی بزرگ بلند شخصیت کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ آج ان کی روز رحلت گزری کہ جو عالم اسلام کے لیے ایک صدمے کا دن ہے، اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک صدمے کا دن ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے آج کا دن صدمے کا دن ہے۔ تعزیت پیش کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو، جناب سیدہ کو، اس زمانے کے امام کو، جناب رسالت مآب کی زندگی میں ان کا ساتھ دینے والی شخصیت اس دنیا سے گئی آج۔ ان کے بھی الفاظ کچھ اسی طرح کے ہیں جیسے الفاظ جناب سیدہ کے ہیں۔ جناب خدیجہ نے بھی رسول اللہ سے اپنے آخری وقتوں میں کچھ وصیتوں کو کیا۔ اس میں جناب خدیجہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اگر آپ کی زندگی میں جب شامل ہوئی اور اگر آپ کی خدمت میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ مجھ سے درگزر کیجئے گا۔ عیناً یہی جملے جناب خدیجہ الکبریٰ کے، یہی جملے جناب فاطمہ زہرا کے۔ امام علی علیہ السلام سے آخری وقت میں جناب فاطمہ کہتی ہیں، علی میں آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ بن کر آئی، اگر اس گھر میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ معاف کیجئے گا۔ وہاں رسول اللہ کا بھی جواب تھا، خدیجہ تم نے میرا ساتھ دیا، تم نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہاں امام علی کے جملے تھے، فاطمہ آیت تطہیر آپ کے بارے میں آئی ہے، آپ سے کوئی خطا کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جملہ ان ماں اور بیٹیوں کا اپنی اپنی وصیت کے مرحلے پر کیا ہے؟ جناب فاطمہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں، اے نبی اللہ، میری دوسری وصیت یہ ہے، میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، آپ میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھیے۔ مکے کے لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، شاید مکے کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، آپ مدینے کے لوگ اس کا ساتھ نہ دیں، آپ اس کا ساتھ دیجئے گا، اس کا خیال رکھیے گا۔ یہی وصیت ماں فاطمہ زہرا کی ہے۔ علی میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میرے حسن و حسین، میری زینب ابھی بہت چھوٹی ہے، علی میری بچوں کا خیال رکھیے گا، میں اپنے بچوں کو آپ کے ہاتھ سپرد کر کے جا رہی ہوں۔ تیسری وصیت جناب خدیجہ الکبریٰ کی وہ ہے کہ جس کو جناب خدیجہ الکبریٰ خود نہیں کہہ پائیں رسول اللہ سے، اور کہا اللہ کے رسول میری کچھ اور خواہش ہیں، وہ میں اپنی بیٹی کے ذریعے سے آپ تک پہنچوا دوں گی۔ اور اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کو اپنے پاس روکا، رسول اللہ دوسری طرف چلے گئے۔ جناب خدیجہ نے کہا بیٹی فاطمہ، اپنے بابا سے کہنا تمہاری ماں کی آرزو یہ ہے
کہ اگر ممکن ہو تو جس کرتے میں اللہ کے رسول وہی دریافت کیا کرتے تھے وہ کرتا میرے کفن کے طور پر مجھ کو عنایت کر دیں۔ لیکن فاطمہ زہرا نے عزیز و تیسری وصیت خود کی اور علی سے کی، اور میں اس وصیت کو پڑھتے ہوئے بڑا عجیب ہوتا ہے کہ کس طرح میرے مولا نے اس وصیت کو سنا ہوگا۔ فاطمہ زہرا کے تیسرا جملہ یہ تھا، یا علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں فغسلنی، آپ خود مجھے غسل دیجئے گا، آپ خود مجھے کفن دیجئے گا، علی خود ہی مجھے قبر میں اتاریے گا۔ علی قبر کو بند کرنے کے بعد فوراً سے اٹھ کے جائیے گا نہیں، علی میری قبر کے سرانے بیٹھ کر قرآن پڑھیے گا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بہرحال ہمارے اس توسل کو، ہمارے ان تمام دنوں کے لیکچرز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تو رحمت کا واسطہ جو ہم نے یہاں پہ قرآن کے مطالب بیان کیے، ان مطالب پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تو رحمت کا واسطہ ہم سب کے نماز، روزوں، عبادات اور دعاؤں کو اس ماہ مبارک رمضان میں قبول فرما۔ الہی تجھے تیری رحمت کا واسطہ دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرض کو ادا فرما، بے اولاد لوگوں کو اولاد عنایت فرما۔ پروردگار تمام مراجع اعظام رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلومین ہیں، ہم تمام مظلومین کی نصرت فرما، مخصوصاً فلسطین کے مسلمان مظلوموں کی مدد فرما۔ عزیزان محترم، 23 رمضان المبارک کے سال یوم القدس کے طور پر، جمعۃ الوداع ہے، یوم القدس کے طور پر اس کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس کے عنوان سے ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اس یوم القدس میں شرکت کریں، مظلوموں کی حمایت کریں، اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ مومنین زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے اندر جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں میں سے ایک سازش یہاں کی داخلی معاملات کو الجھانے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ روابط کو اچھا بنانا ہے، اور یہ سازش بہت پہلے سے چل رہی ہے۔ اس کا جو ہے تانے بانے بہت پیچھے سے جا کے ملتے ہیں۔ مشرف کے دور میں بھی یہ کام کیا گیا، کوششیں کی گئی، اس وقت سے کوشش ہو رہی ہے۔ اب باقاعدہ کچھ لوگوں کو بھیجا گیا ہے۔ سفارتی تعلقات سے پہلے تجارتی تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی آپ نے خبریں سنی ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یعنی یہاں پہ قوم، ہماری جو قوم ہے پاکستانی قوم، مشکل میں، آٹے کی بوریوں کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، آٹا نہیں مل رہا، مسائل ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کیا جا رہا ہے۔ ہمیں انتہائی ہوشیاری کے ساتھ امام علی علیہ السلام کے ماننے والے کی طرح زندگی گزارتے ہوئے کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا کی وصیت پر عمل کرنا ہے کہ اے حسن و حسین، تمہارے ذریعے تمہیں اور تمہارے ذریعے سے آگے کے لوگوں کو وصیت ہے ہمیشہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حامی رہنا۔ فلسطین اور اس کے لوگ مظلوم ہیں، ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ اتنا جو کچھ اب تک ہم نے یوم القدس کے لیے کیا، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ کم از کم یہ کہ حکومتیں علنی طور پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرتے ہوئے ابھی بھی ڈرتی ہیں، لہذا زیادہ سے زیادہ پرجوش انداز میں یوم القدس میں شرکت کی ضرورت ہے، تاکہ اگر ہماری حکومت یہ سوچ رہی ہے یا یہاں کے ادارے سوچ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے جائیں، تو اس کو نظر آئے کہ یہاں کی عوام غیرت مند عوام ہے، مسلمان ہیں، رسول اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہرگز بھی اسرائیل کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں انشاءاللہ۔ خداوند عالم وہ دن جلد لائے کہ جب امام عصر بیت المقدس کے اندر نماز ادا کریں اور دنیا انشاءاللہ خداوند عالم کے دین کے نور سے منور ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔